جی بھائی آپ سے سوال جو میرا تھا وہ خلیفہ طاہر والی روایت میں تھا مسند احمد کی 1395 اس میں آپ نے کہا کہ کوئی اصول ہے شریک القاضی مدلس ہے حد سے روایت کرنا پھر ہم نے اس کا آپ میں نے سما بھی بتایا تھا کہ فلاں کتاب میں رکعت سے جی رکعت سے ابو داؤد سے بتایا تھا جی ابو داؤد ہاں یہ موجود ہے ہمارے علم میں لیکن آپ نے ایک اصول بتایا لیکن وہ اصول آپ بتا سکتے ہیں ہاں جی وہ اصول بتا دیا وہ دیکھیں جی کہ جو اصول جی میں بولتا ہوں جو مسلم شریف کے مقدمے میں ہے نا کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی ٹھیک ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو اچھا ٹھیک ہے وہ بتائے راوی سوری سما تو مل گیا میں آپ کو بتا نہیں ملا سرکار وہ آپ کو ہر روایت کا الگ سے میری جان میں آپ کو یہ بتائیں سرکار ایسے نہیں وہی نا آپ علم حدیث سیکھیں آپ نے علم حدیث پڑھا ہوا نہیں میرے پاس صحیح مسلم کا مقدمہ سرکار میری جان میں آپ کو بتا اس میں تو امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت میں بھی وہ تھے نا تو ان کی حدیث حجت ہے جی جی جب جی اگر وہ ثابت تو انہوں نے کہا دور کی میرے بھائی مجھے سب وقت کے تب بھی حدیث قبول ہوگی اب آپ خاموشی سے میرا جواب سنیے آپ نے امام مسلم کا مجھے کوٹ کیا نا میں 20 دفعہ مقدمہ پڑھا کے ویڈیو میں ریکارڈ کروا ایسے ہی لیکن وہ ویسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے بیچ میں نہیں بولنا میں 2 منٹ میں آپ کو جواب دوں گا اس کے بعد آپ تشریف لے جائیے گا اچھا امام مسلم نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ مدلس کی ان کی روایت آپس میں گفتگو نہیں کسی نے لگی سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی جب تک کہ وہ راوی کنفرم نہ کر دے کہ اس نے یہ روایت کس سے سنی ہے یہ روایت کس سے سنی ہے خالی سما ثابت ہونا کافی نہیں ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب ایک راوی کی کسی دوسرے سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے لیکن وہ راوی مدلس ہے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں نہ آئے سیکھنے ہیں مجھے جواب مکمل کرنے دینا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونے دینا آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں آپ نے سوال کیا نا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے بھائی آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا آپ جواب سن نہیں سکیں گے کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی مکمل ہوا اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا میں کوئی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہا آپ سیکھنے کے لیے نہیں آئے نا تو قرآن مجھے حکم دیتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا ثبوت دے آپ نے اس سے متارکت کر یہ آخری چانس تھا اب آپ اپنی زبان کو لاک لگا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک کہ راوی یہ بتا رہے کہ اس نے وہ سماعت اس سے کی ہے کہ نہیں اس حدیث کے لیے سماعت جو حدیث کوٹ ہو رہی ہے مطلقاً سماعت نہیں مطلقاً اگر 2 راویوں کی سماعت ثابت ہو جائے اور وہ راوی ان میں سے ایک مدلس ہو مدلس اگر 50 دفعہ ان سے روایت کرتا ہے نا اس کی 50 روایتوں کے لیے الگ الگ سماع کی تصریح ضروری ہے اس کے بغیر وہ تصور ہوگی ضعیف روایت اچھا اس کا ثبوت کیا ہے آپ نے کہا کہ جی ابو داؤد کے اندر وہ روایت ہے جو آپ نے پیش کی رکین والی سرکار ابو داؤد کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب کے ذرا کمنٹس پڑھ لیں وہ میں نے ڈسپلے بھی کروائے شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن سماع کی تصریح دوسری فلاں کتاب میں 2-3 کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ اس کتاب میں شریک القاضی یہی روایت حدثنا اور اخبرنا سے بیان کر رہے ہیں لہذا شیخ زبیر صاحب اس روایت کو ضعیف مان رہے ہیں اس کو صحیح کیوں مان رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ شریک کی سماعت جو ہے وہ رکین سے ثابت ہے نہیں اس لیے کہ اس روایت کے لیے اس اسپیسیفک روایت کے لیے سماعت ثابت ہے 50 جگہ اس کی سماعت ثابت ہو جائے گی ہم نے سماعت کا انکار نہیں کیا ہم نے یہ کہا ہے اس سند کی سند کے اوپر یا کسی اور سند کے اوپر وہ جو روایت بیان کر رہا ہے نا اس روایت کو وہ حدثنا کے ساتھ بیان کرے مطلقاً سماعت نہیں مطلقاً سماعت تو ثابت ہے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں ثابت ہے لیکن جب کوئی راوی مدلس ہو جائے نا پھر ہر روایت کے لیے جو بھی وہ ان سے روایت کرے گا تو اسے اپنی سماعت ثابت کرنی ہوگی کہ اس نے اس سے سنی ہے تو یہ جو مسند احمد کی روایت ہے نا اس روایت کے لیے سماع کی تصریح چاہیے جو ابو داؤد کی آپ بار بار آگے پیش کر رہے تھے نا تو میں نے اس کا جواب بار بار لائیو سیشن میں دیا تھا کہ ابو داؤد کے فٹ نوٹ کو پڑھو
اور کہہ رہے تھے آپ کے جی آپ کے علاوہ کسی نے نکاح شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ جو آپ روایت خود بتا رہے تھے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہے. دیکھیں اب آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، آپ بار بار آ کے وہی لکیر پیٹتے ہیں ہر سیشن میں، اور یہ ابو داؤد دی فلانی حدیث ہے زبیر صاحب نے لکھا ہے. زبیر صاحب تھلے کے لکھے ہو پڑھو، زبیر صاحب تو ضعیف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، لیکن یہ والی حدیث سما کی تصریح کے ساتھ دوسری کتاب میں ہے، اس کی بنیاد پہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. لہذا خلیفہ تعین والی روایت اگر سما کی تصریح کے ساتھ کسی کتاب میں موجود ہے تو وہ آپ لے کر آئے. نمبر 1 یہ تو مسئلہ اس روایت کا حل ہو گیا. دوسرا نہیں، میں اجازت تو بعد میں دوں گا. آپ نے اپنے سیشن میں کہا میرے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا دنیا میں، ان کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ ان کی توحید درست ہوتی ہے. اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی توحید صحیح نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پہ. آپ یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں؟ نہیں شرک حرام نہیں، شرک یا علی مدد. جس کا عقیدہ یا علی مدد کا ہو اور مولا علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہو، خواہ وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتا ہو، اس کے اس عقیدے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے. جس کا عقیدہ توحید درست ہوگا نا اسی کا عقیدہ ختم نبوت ہمارے نزدیک معتبر ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے میرا عقیدہ توحید تو درست نہیں ہے لیکن میرے باقی سارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہمارے نزدیک وہ زیرو سے ملٹی. لہذا یہ جو مسئلہ خلافت یا امامت ہے نا، یہ ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے ایز کمپیئر ٹو عقیدہ توحید. توحید اگر یہ کائنات ہے نا تو عقیدہ امامت خلیفہ تعین وہ اس نقطے کے برابر ہے توحید کے مقابلے. لہذا جو کسٹوڈین بنے ہوئے نا ان روایتوں کے اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کسٹوڈین جو ہے عقیدہ توحید میں فیل ہے. وہ ختم نبوت کو مانے، وہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ مولا علی کی یہ عقیدہ توحید ہے ہی نہیں تھا. لہذا خلیفہ تعین والی جو روایت ہے اس کے جو پورا ایشو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. جو آپ نے خود ابو داؤد سے روایت پیش کی تھی اس کی آپ نیچے فٹ نوٹ پڑھ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، فٹ نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے جو کوٹ کی تھی ابو داؤد شیخ زبیر صاحب کی، زبیر علی زئی صاحب نے اس کا سما ثابت کیے فلاں کتابوں کے حوالے سے. اس روایت کے لیے سما، ایک منٹ، اس روایت کے لیے سما مطلقاً سما نہیں. یہ علی بھائی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو اصول بتایا ہے کہ اصول کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا الگ سے سما. جی شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہوا ہے. تو یہ والی بات امام حسمی اور امام اس کو نہیں سمجھ رہی جو باقی اماموں کو کیا سمجھ، انہوں نے جیت میرے بھائی ایک منٹ، اماموں کو کیا سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی یہ بات کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ آپ نے لائیو سیشن میں آ کے کہا کہ زبیر علی زئی صاحب اس اصول کو نہیں مانتے، انجینئر صاحب کا یہ اپنا بنایا ہوا اصول ہے، پہلے اس کے اوپر تو رجوع کریں آپ. یہ آپ نے کیوں لائیو سیشن میں کہا کہ انجینئر صاحب کے علاوہ کوئی بندہ اس اصول کو نہیں مانتا؟ ان کے اپنے استاد شیخ زبیر صاحب بھی مانتے ہیں کہ شریک القاضی کی جو آنے والی روایت ہے وہ اگر سما کی تصریح کسی میں بھی مل جائے تو وہ ثابت ہو جائے گی. یہ آپ نے شیخ زبیر صاحب پہ یا میرے ریفرنس سے کیوں مجھ پہ بہتان باندھا؟ وہ آپ کو میں نے سمجھا دی پوری بات. آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے، لیکن مجھے فی الحال میں ریسرچ کر رہا ہوں. جی وہ ریسرچ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ریسرچ کا جواب دے دیا. ایک منٹ، لیکن میں آپ سے ابھی سوال جو کروں، سوال کا میں نے جواب دے دیا. اب آپ کی ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، آپ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے اگلی دفعہ آ جائیں. علی بھائی میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی، نہیں کی نا، آپ کی تحقیق تو ختم ہوگی نا. لیکن جو میرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر جو ہے نا ہر حدیث کا سما الگ سے ثابت جی ہوگا، یہ اصول محدثین ہے. آپ مجھے بھائی ملے، میں یہ ساتھ میرے بھائی حدیث کا اصول ہے یہ الگ سے سما. اب آپ آ جائیں امام مسلم کی طرف. آپ نے جو امام مسلم کی بات کی، مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہے. امام مسلم نے یہ لکھا ہے، امام مسلم یا رک جائے میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں میرے بھائی، آپ علم حدیث آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک بندے کو انگریزی نہیں آتی تو میں اس کو پہلے اے بی سی پڑھاؤں گا نا یار، یا تو سیکھ لوں. میری تو یہ فیلڈ ہے نا، میں ٹیچر ہوں نا، اس میں کوئی دکھ والی بات نہیں ہے. امام مسلم نے جو آپ نے بات کوٹ کی وہ یوں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے، وہ آپ کھول کے مجھے نہ بتائیں، میں سمجھاؤں گا، میں ٹیچر ہوں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، آپ ایک ہفتہ کیا ایک مہینے ایک سال کا ٹائم لے لیں، اگلی بار آ کے تحقیق کر کے مجھ سے بات کیجیے گا. پہلے میں آپ ایک پیج پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا. امام مسلم نے جو مقدمے میں لکھا ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا لکھا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں اپنے استاد امام بخاری کے اوپر رد کیا. امام بخاری کا یہ موقف تھا
کہ اگر دو بندے ایک زمانے میں پائے جاتے ہوں اور ان کی ملاقات ممکن ہو اور وہ ملاقات ان کی ثابت نہ ہو تو وہ کہتے تھے میں وہ روایت نہیں لوں گا, مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ دونوں کہیں ملے ہیں. اچھا, امام مسلم نے اس پہ نکیر کی امام بخاری کے اوپر کہ یہ آپ نے جو شرط رکھی ہے یہ شرط سلف میں کسی کی نہیں ہے. اگر راوی صدوق ہے, ثقہ ہے, سچے ہیں اور ان کا ایک زمانے میں ملنا ممکن تھا لیکن ان کی ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی, اس کے باوجود وہ سچا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی, تو اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ ملاقات جہلم میں ہوئی تھی, لاہور میں ہوئی تھی, وہ چونکہ سچا ہے تو آپ بات مانیں گے. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ. ہاں بھائی یہی تو میں سکھا رہا ہوں آپ کو علم حدیث کی علی میں نہیں پتا, مدلس کے لیے نہیں ہے. ہاں اب آپ اگلی دفعہ تیاری کر لیں. بات سن یار, میں نے یار بیچ میں آپ نے نہیں بولنا, میں آپ کو پورا مقدمہ سمجھا رہا ہوں, ان سب کو سمجھ آ جائے گی, یہ آپ کو بعد جا کے پھر سمجھائیں گے. آپ میرے ٹیمپو نہ توڑیں. تو آپ اٹھا رہے ہیں ادھر کا روڑا ادھر کی اینٹ فٹ کر رہے ہیں. مدلس کے لیے یہ نہیں ہے. امام مسلم پہ جھوٹ نہ باندھیں, انہوں نے غیر مدلس کی بات کی ہے کہ جو تدلیس نہ کرتا ہو, جو اپنے استاد کا نام نہ چھپاتا ہو. آپ کہیں کی چیز اٹھا کے نماز کے قریب مت جاؤ, یہ نہ کریں. مدلس کے لیے امام مسلم نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا ہے کہ مدلس کے بارے میں اتفاق ہے, مدلس سچا ہے, صدوق ہے, جو مرضی ہے, جب تک اس کی روایت کے لیے وہ سما ثابت نہیں ہوگا. ہر روایت کے لیے وہ اپنا سما بتائے گا, ورنہ یہ کیا ہوگا کہ وہ جب ان کہہ رہا ہے, مجھے فرشتے آ کے بتائیں گے کہ اس نے ان جو ہے وہ حدثنا والا ان بولا ہے یا بغیر حدثنا والا, کیونکہ وہ تدلیس تو کرتا ہے, اپنے استاد کا نام تو چھپاتا ہے. 10 روایتیں میں بیان کر رہا ہوں ان کی, اس میں سے کون بتائے گا کہ 5 حدثنا والی ہیں اور 5 بغیر حدثنا ہے. تو محدثین نے پھر ایک پیٹ رول بنا دیا کہ کہیں شیطان داخل نہ ہو سکے. انہوں نے کہا جب تو مدلس ہے نا تو اپنی ہر روایت کی سما کی تصریح تو دے گا, تو بے شک صدوق ہے, چونکہ تیرے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ تو چھپاتا ہے اپنے راویوں کے نام کو. صرف یہ نہیں کہ میری اور نور کی ملاقات ہوئی ایک دفعہ اور میں 1000 حدیثیں نور سے ان سے بیان کر دوں اور میں کو میری ملاقات ہوئی تھی, اگر میں مدلس ہوں نا میری آنے والی روایت ریجیکٹڈ ہے. البتہ اگر میں مدلس نہیں ہوں اور میں تدلیس کو حرام سمجھتا ہوں, جب تک سما کی تصریح نہ ملے میں بات اگلے کی سنتا نہیں ہوں, تو میں نور سے اگر 1000 روایتیں بیان کروں گا نا, مجھے ان حدثنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس چیز کو عیب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں مدلس ہوں, میں کہوں گا نور نے مجھے یہ بیان کیا اور ان, تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ میں نے نور سے سنا یا کسی اور سے سنا. یہ اس لیے محدثین نے شرط لگائی ہے کہ جو ان والی روایتیں ہیں نا مدلسین کی, اور ٹوٹل 300 بندہ ہے جو تدلیس کرتا ہے راویان احادیث میں. لاکھوں لوگ تدلیس نہیں کرتے, لیکن وہ جو 300 گیڑے میں آئے ہوئے ہیں نا, ان کی کوئی روایت ہر روایت کے لیے سما کی تصریح دیں گے. اگلے دن ایک بھائی کوفے سے انہوں نے جوائن کیا, لائیو سیشن شیعہ تھے, اور وہ مجھے آگے بتا رہے ہیں جی میری شیعہ علماء سے بات ہوئی ہے, امام بخاری نے رکین سے سمت. یار مجھے بتا رہے ہو, یہ تو وہ باتیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. مسئلہ اصول محدثین سمجھو. اصول محدث یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہیں اس کی سند ثابت ہوگی, وہ صرف اس ایک حدیث کے لیے اس کی سما ثابت ہے. اس کے علاوہ ہر حدیث کے لیے جب وہ ان سے روایت کرے گا, چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے سنا ہے کہ نہیں, وہ تدلیس تو وہ کرتا ہے, وہ بیچ میں ڈنڈی تو مارتا ہے تدلیس والی, تو ہر روایت کے لیے ہوگا. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. کتنی مثالیں. یہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں اور ابو داؤد کے اندر, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاندوں کو کریں. اس حدیث کے نیچے بھی شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اسنادو سے, لیکن ساتھ لکھا ہے شریک القاضی مدلس. اچھا تو اسنادو سے کیوں ساتھ میں لکھا ہے, لیکن شریک القاضی نے یہی حدیث سنن البیہقی میں جب بیان کی ہے نا تو حدثنا سے بیان کی ہے, تو وہ ان والا سکم اتر گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور حدیث اس نے حدثنا سے بیان کی ہے تو سماعت ثابت ہو گئی ہے تو وہ چوک کے فارمولہ لائی جاؤ آ جائے گا. نہ, ہر روایت کے لیے حدثنا لگا کرے گا. یہ ہے اصول محدثین. اور جو آپ امام مسلم کا وہ رول بتا رہے تھے وہ غیر مدلسین کے لیے ہے, جو یہ کام نہیں ڈالتے, اور جو ثقہ اور صدوق ہے وہ بے شک جناب بیان کریں. یہ ہے اصول. یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا, یہ آپ گھر جا کے 10 دفعہ سنیے گا. جو لوگ آپ کو جواب دے کے ویلاگز بناتے ہیں یا آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, اس کو سنیں, تیاری کریں, پھر میرے پاس آئے. اگر میرا اور آپ کا علم ایک لیول کا نہیں ہے, یعنی علم میں مولویوں والی بات نہیں کر رہا,
یعنی میں اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو بنیادی بات بھی مجھے بتانی پڑے, جب آپ نے کہا مسلم نے یہ لکھا ہے, تو میں نے بتایا یوں لکھا ہوا ہے. آپ نے آ کے سراہتاً, مجھے بڑا دکھ ہوا, آپ نے سراہتاً آ کے ویڈیو میں کہا کہ شیخ زبیر صاحب نے جو ہے نا وہ رکین کے ساتھ کی ہوئی ہے. تو میں نے اگلے سیشن میں آ کے بتایا کہ وہ اس سند کے لیے کی ہے, مطلقاً نہیں کی. شیخ زبیر صاحب نہیں مانتے. اور آپ کا یہ تو اگلی سٹیج میں ہوگا نا. پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ میرے پہ آپ نے جھوٹ باندھا کہ یہ انجینئر صاحب کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. شیخ زبیر صاحب کے ذریعے جو مجھ پہ جھوٹ باندھا گیا وہ بھی غلط ہے. شیخ زبیر صاحب وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور میں وہی کہہ رہا ہوں جو امام مسلم نے لکھا ہوا ہے. یہ اصول ہے. اب آپ جائیں اس کے اوپر پوری ورکنگ کریں. نیکسٹ آپ پوری تیاری کر کے اب آپ بے شک بولیں جو مرضی. علی بھائی جو ہے اپنا باقی محققین جنہوں نے جیسے آپ نے پہلے اپنی ویڈیوز میں تو آپ کو ریگولر سنتا ہوں نا, کہ ہم ان کی تحقیق کو نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ میں کسی حدیث پہ حکم نہیں لگاتا, میں تو انہیں کے حکم کو لے کے چلتا ہوں. جی امام مسلم کے, اور بالکل مجھے آپ پرانے علماء میں بتا دیا امام مسلم شیخ زبیر علی زئی صاحب اس حدیث کی سند کو صحیح ضعیف کا میرے ایک منٹ رک جائیے اللہ کے بندے. اور یہ نہیں ہوتا پرانے محدثین کو. مجھے بتائیں مسند احمد کی جو 27,000 حدیثیں ہیں, اس کی تحقیق پرانے محدث میں سے کسی نے کی ہے؟ ابھی آگے شعیب ارنوت نے کی ہے. یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ پرانے کسی محدث نے اس پہ حکم لگایا ہو. یہ بات غلط ہے. اس پہ تو لگایا ہوا ایک منٹ رک جائے نا, رک جائے نا. امام ایسمی کہاں سے پرانا ہو گیا؟ 8ویں صدی ہجری کا ہے وہ. حجر اسقلانی کا استاد, ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے, وہ 8ویں صدی کا ہے. متقدمین تو نہیں, متاخرین میں آتا ہے نا. سرکار ایسمی 807 ہجری میں فوت ہوا ہے, اور امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں. شعیب ارنوت نے بھی, شعیب ارنوت ہے مرے آج 3 سال پہلے. میں نے اس کی کہا علم حدیث تو پہلے حاصل کریں. آپ کی تحقیق میں بتا رہے ہیں. اب پرانے نہیں ہیں, یہ پرانے نہیں. ہم تو ابن تیمیہ کو پرانا نہیں مانتے. ابن تیمیہ کے بعد ایسمی آیا ہے. ابن تیمیہ 728 میں مرا ہے. اب میں نے مولوی ہوتا نا ابھی, تو میں ابھی آپ کا دسو ابن تیمیہ کدو مریا, ایسمی کدو, جمعہ کدو مریا. لیکن میں سولوشن اینڈ پہ ہوں, ورنہ میرے پاس چلاکیاں بہت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چلاکیاں نہیں کرتا, ورنہ میرے آگے تو ان کا کوئی مفتی بھی نہیں بیٹھ سکتا اگر میں چلاکیاں کروں. میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. امام ایسمی 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آج 1444 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث کی کتابیں امام ایسمی سے 500-600 سال پہلے لکھی گئی ہیں. لہذا امام ایسمی کو پرانا نہیں ہے. امام ایسمی سے تو یہ مشکات والا پرانا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو مسلم کا مقدمہ بتا رہا ہوں. مسلم نے ایک رول بتا دیا. اس رول میں قیامت تک جتنی حدیثیں ضعیف ہوں گی نا, میں ڈنکے کی چوٹ پھینکوں گا کہ اس حدیث کو امام مسلم نے ضعیف کہا. یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہر حدیث کے لیے حکم ملے, یہ نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ اصول بیان کر رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے اس اصول پہ جتنی حدیثیں ہوں گی وہ ضعیف ہوں گی, تو وہ امام, جی اس حدیث کو امام مسلم نے ضعیف کہا ہوا ہے. آپ نے کہا, ہم کہیں گے کہ انہوں نے کہا مدلس کی آنے والی روایت, اس روایت کے اعتبار سے جب تک سما کی تصریح نہ ہو 1 کروڑ روایتیں بھی لائیں نا. اور یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ کیسے ہے. آپ امام زاہبی کو پڑھیں. میں یار آپ کو سکھا رہا ہوں نا. کیا یار آپ نے کیا بولنا ہے, آپ وہی جملے بول رہے ہیں. ہاں جی میں سیکھ رہے تو سیکھ رہے چپ کر کے. امام زاہبی نے حدیث کی تحقیق کی ہے نا, المستدرک کی. ہر حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بخاری کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے, مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. 8,500 حدیث کے اوپر حکم لگائے ہیں آلموسٹ امام زاہبی نے. امام زاہبی آج سے 700 سال پہلے ہے. اب امام زاہبی سے پوچھیں کہ امام مسلم اور بخاری تو تجھ سے 600 سال پہلے آیا, تو کس طرح کہہ رہا ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے؟ بخاری نے تو کوئی نہیں کہا. وہ کیا لکھتے ہیں, علی شرط بخاری علی شرط مسلم. کیوں؟ کیونکہ امام مسلم اور امام بخاری نے جو اپنے اصول وضع کیے ہیں وہ کتابوں میں لکھ دیے. جیسے لاگرتھم کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا لاگ یہ ہوگا یہ ہوگا. اس کے بعد قیامت تک جتنی بھی روایتیں آئیں گی نا وہ اس اصول پہ پرکھی جائیں گی. اب آخری جملہ میں بول رہا ہوں, جو آپ خلیفتین والی روایت کہہ رہے ہیں نا, اس کو امام مسلم نے ضعیف کہا ہے کیونکہ انہوں نے جو اصول بیان کیا ہے اس روایت کے اوپر ضعیف ہے. آپ نے کہا تھا پرانے بزرگوں میں سے آپ تو لے گئے ہیں ایسمی چھڑا کو 400-600-700 سال پہلے. میں دس رہا امام مسلم نے مقدمے سے لکھا ہے, اور اس اصول کو شیخ زبیر صاحب نے اپلائی کیا. جو آپ نے ویڈیو میں آگے کہا تھا کہ شیخ زبیر صاحب کا بھی یہ موقف نہیں ہے, وہ تو غلط نکلا. آپ کی بات, وہ بات غلط نکلی کہ نہیں, کہ شیخ زبیر صاحب کا یہ موقف نہیں ہے جو آپ نے میرے پہ باندھا.
نہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو موقف رکھا ہے علی وہ میرے والا ہے، انہوں نے سما کی تصریح بتائی ہے اس کی، تو بتائیے ایک اس حدیث کی بتائی ہے مطلق نہیں جو آپ کی بات ہے نا، اس سے میں ابھی بھی اختلاف مجھے سیٹسفائی نہیں ہوا. نہیں آپ نہ ہو سیٹسفائی، لیکن وہ جو دیکھے گا وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. آپ کو سارا مقدمہ سمجھ آ گیا. انہوں نے ویڈیو میں آج کہا تھا کہ شیخ زبیر بھی کہتا ہے، تو میں نے آج سمجھایا کہ شیخ زبیر کیا کہتا ہے. اب آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کہ شیخ زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو سرکار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. علی بھائی یہ سوال صحیح سمجھا نہیں پا رہا میں. مجھے سوال میرے بھائی 50 دفعہ اس کا سوال میں سن چکا ہوں. ایک بار میرے منہ سے سن لیں شاید آپ کو. جی میں نے جواب دے دیا. ایک منٹ میں نے جواب دے دیا. آپ تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم. نہیں اچھا ایک میں ایک شرط میں آپ کا سوال سن لیتا ہوں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ آپ کی طرح میرا آڈینس ہے. اگر یہ سمجھے گئے نا کہ میں نے اس بات کو ایڈریس نہیں کیا تو میں دوبارہ بولوں گا، ادروائز نہیں بولوں گا. اب آپ بولیں. علی بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی آنے والی روایت جو ہے ہونا قابل قبول ہے، یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس روایت کی دوسری کہیں یعنی اس روایت اس راوی کی کسی اور اس راوی سے سما کی تصریح ثابت ہو تو وہ روایت قابل قبول ہوگی. آپ نے صرف یہ اصول ہمیں بتانا ہے، اس کتاب کا نام بتانا ہے، اس صفحے کا نام بتانا ہے جس میں لکھا ہو کہ ہر حدیث کے لیے، لفظ ہے ہر حدیث کے لیے سما کی تصریح دکھانا لازمی ہے. مطلب وہ جس سمے پہ یہ لکھا ہوا ہے نا، جس سمے پہ لکھا ہے نا کہ ہر حدیث کے لیے دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو تھلے یہ لکھا ہوا ہے. امام مسلم نے مطلقاً لکھا ہے. جب ایک مطلقاً بندہ کہتا ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت جب تک وہ اپنی روایت کی تصریح نہ کرے ضعیف ہے، تو یہ ہر حدیث کے لیے ہوتا ہے. یہ اچھا اگر آپ کو یہ بات نہیں نہ پتا تو آپ علم حدیث کی الف بے بھی نہیں جانتے. یہ علم حدیث ہے. بس ٹھیک ہے میں جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہو گیا. پڑھو پہلے ایجوکیٹ ہو پھر آگے بات کرو. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بھی بات مجھے سمجھانی پڑے گی نہ پھر ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے.